السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، دھیمے مزاج کی حامل شخصیت اور حکومت کا بڑا قانونی دماغ، جی ہاں، بیرسٹر فاروق نسیم صاحب جو ہیں ان دنوں خبروں میں خاص ان ہیں. 18 فروری کو سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد صورتحال جس تیزی سے بدلی، اس میں جہاں اٹارنی جنرل تبدیل ہوئے وہیں وزیر قانون کی تبدیلی کے لیے بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی طرف سے آج مشترکہ ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر قانون نے عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی ایک ریفرنس تیار کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر جو ریفرنس ہے یہ فوری طور پر واپس لیا جائے. اس سے پہلے پاکستان بار کونسل نے سابق اٹارنی جنرل انور منصور علی خان سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر انہوں نے استعفیٰ دیا بھی اور ذرا بھی دیر نہیں کی مستعفی ہونے میں. انہوں نے سوال یہ ہے کہ کیا انور منصور صاحب سے اسی مطالبے پر انہوں نے استعفیٰ دیا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پاکستان بار کونسل کے مطالبے پر استعفیٰ دیا، لیکن حکومت کہتی ہے، فاروق نسیم صاحب کہتے ہیں نہیں، ان سے استعفیٰ لیا گیا. اس کے پیچھے آخر کون تھا؟ کیا فاروق نسیم صاحب اب جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کے استعفے کا، کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ اور پھر اس صورت میں بھی جب پنجاب بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل وزیر قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن گزشتہ روز ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد جمال سکھیرا، ان کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا؟ کیا ان پر بھی کوئی دباؤ تھا یا وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کمزور کیسز پر مضبوط دلائل نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ایسا ہی کچھ انور منصور خان صاحب کے ساتھ بھی یہ سب کچھ پیش آیا تھا جب گزشتہ سال مئی میں حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہلی کا ریفرنس فائل کیا تو انور منصور خان صاحب کے اس وقت بھی اس پر کافی تحفظات تھے، لیکن اٹارنی جنرل کی حیثیت سے انہیں حکومت کا مقدمہ ظاہر ہے لڑنا تھا اور وہ پھر لڑے، لیکن اس کے بعد صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ دوسری طرف اگر نیب کے کیسز کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک ایک کر کے جو اپوزیشن رہنما ہیں یہ ضمانتوں پر رہا ہو رہے ہیں، اور اب جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس میں تو بہت سو کے من کی مراد پوری ہونے کا سامان ہے. اور ایک اطلاع کے مطابق 2 مہینوں میں 200 سے زائد ان افراد نے ریلیف کے لیے درخواستیں دے دی ہیں جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، وہ خواہ پھر سیاستدان ہوں یا پھر بیوروکریٹ ہوں، سب اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کو تیار بیٹھے ہیں. آرڈیننس کی بات ہو رہی تھی تو سنجیدہ حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی سرکار بھی قانون سازی کی بجائے آرڈیننس سازی میں لگ گئی ہے. ایک دن میں 8 آرڈیننس سامنے آ جاتے ہیں. اگر صدارتی حکم ناموں سے ہی ملک کو چلانا ہے تو پھر پارلیمان کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی 18 مہینوں میں عوام کے مفاد میں ایسی کون سی قانون سازی ہوئی ہے؟ اب نواز شریف صاحب کی درخواست کی ضمانت کا جو ہے وہ معاملہ سامنے آ گیا ہے. پنجاب حکومت نے بال جو ہے یہ وفاقی حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ہے، اور اگر اب عدالت نے مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے کا کہہ دیا، یہ حکم آ گیا، تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ بڑے اہم کچھ سوالات ہیں جو میں آج کرنے جا رہی ہوں. نامور قانون دان ہیں وفاقی وزیر بیرسٹر فاروق نسیم صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ فاروق نسیم صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا پروگرام کے لیے. فاروق صاحب وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ. جی فاروق صاحب، ریسنٹلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جو ساری ایپیسوڈ ہوئی، سابق اٹارنی جنرل نے دوران سماعت جو دلائل دیے اور اس کے بعد ظاہر ایک ریئیکشن بھی سامنے آیا. انور صاحب کا موقف تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ استعفیٰ دیا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. فاروق صاحب، بڑا اہم کیس ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جو ظاہر ایک صدارتی ریفرنس ہے، سپریم کورٹ کے وہ جج ہیں، لیکن ایک سوال دماغ میں بار بار آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سابق اٹارنی جنرل کو بریف نہ کیا گیا ہو آپ لوگوں کی طرف سے، کوئی میٹنگ نہ ہوئی ہو، کوئی مشاورت نہ ہوئی ہو، جو سوالات وہ اٹھا رہے تھے یا جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو انفارمیشن ان کے پاس ہے جس کو بعد میں حذف بھی کر دیا گیا، اگر وہ آپ لوگوں کے علم میں سب کچھ نہیں تھا جو بات آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو باتیں انہوں نے کی وہ بے بنیاد تھیں، غلط تھا سب کچھ جو انہوں نے اس دن باتیں کی؟ دیکھیں، میں اس سلسلے میں سوائے اس کے کہ ہمارا موقف اس میں آ چکا ہے کوئی ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا، ماں سوائے اس کے کہ آپ نے شاید اپنے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ انور منصور خان جو تھے وہ اس ریفرنس کے لیے وکالت کرنے میں یا اس ریفرنس کے بارے میں ریلکٹنٹ تھے. ایسا بالکل نہیں ہے. وہ بالکل چاہے ریفرنس کی فائلنگ تھی یا اس کے آرگیومنٹس تھے تو اس میں بالکل ریلیکٹنٹ نہیں تھے.
باقی جتنی باتیں ہیں ہمارا موقف آ گیا ہے، لہٰذا میں ان سے ایک واسطہ تعلق رہا ہے، میں اس پہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، لیکن ابھی یہ معاملہ ظاہر ہے جڑا ہوا ہے، صدارتی ریفرنس ہے۔ آج جو سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو اس ریفرنس کو فوری طور پر واپس لیا جائے، اور اعلامیہ میں اسپیشلی یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر قانون نے عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے بدنیتی پر یہ ریفرنس تیار کیا۔ اب آپ لوگوں کے حکومت اگر اس کو ظاہر ہے ثابت بعد میں نہیں کر پائے گی، تو ہمیں یاد ہے آج تک بھی وہ دماغوں میں ہے، وہ جو افتخار محمد چودھری والی ساری ایپیسوڈ چلی، اور جنرل مشرف صاحب نے بعد میں کہا بھی کہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ، تو کیا یہ غلطی کہیں دوبارہ دہرائی تو نہیں جا رہی؟ پھر میں گزارش یہ کروں کہ سپریم کورٹ بار کے تمام عہدیداران، پاکستان بار کونسل کے تمام عہدیداران میرے بھائی ہیں، میں بار بار یہی بات ریپیٹ کرتا ہوں، مجھ سے الگ نہیں ہے، مجھ سے باہر نہیں ہے، میں ان سے باہر نہیں ہوں، لیکن وکلا میں ایک سیاست تو ہے، اور ایک بڑی شدید نوعیت کی سیاست ہے، اور پہلے یہ فرق یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وکلا جب آپس میں الیکشن لڑتے تھے اور کوئی ایک گروپ جیتتا تھا، کوئی ایک گروپ ہار جاتا تھا، تو بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، اور ٹرینڈ یہ ہے کہ وکلا کی پھر جو سیاست ہے وہ الیکشن کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، اور کوشش یہ کی جاتی ہے بعض ہمارے جو وکلا بھائی ہیں کہ اپنا اگر کوئی بار ایسوسی ایشن یا بار کونسل کا پلیٹ فارم ان کے ہاتھ اس میں وہ الیکٹ ہو گئے ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، تو اس کو وہ انفارچونیٹلی صحیح استعمال نہیں کر رہے، اور اس میں کوئی فلاح بہبود نہ وکلا کی ہے نہ ججز کی ہے۔ اب ذرا سا میرٹ دیکھتے ہیں کہ یہ بیان کیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ اس پہ تھوڑی سی بات کرنی درست ہے۔ اب یہ جو صاحبان یہ باقاعدہ طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہوں اور میں ڈکٹیٹر کا وکیل ہوں، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان میں کتنے ایسے وکلا لیڈرز ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کے 3 نومبر کے PCO پہ حلف لیا۔ اس میں وہ لوگ ہیں، مطلب وہ لوگ جنہوں نے جنرل مشرف کے 3 نومبر پہ حلف لیا، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اینٹی ڈیموکریٹک ہوں، میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہوں۔ تو ایک تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کون کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو سیاست کرنی ہے، سیاست میں، اور وہ کیونکہ لوگوں کی میموری نہیں ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل آپ اینکر ہیں، آپ کو یہ فیکٹ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان بار کے اور سپریم کورٹ بار کے جو مرکزی لیڈران ہیں، ان میں سے کم 2 3 4 ایسے جو مرکزی لیڈران ہیں وہ تو PCO ججز تھے۔ اچھا، PCO ججز کے لیے میرا سافٹ کارنر ہے، آن دا کنٹری میں وہ آدمی ہوں جو کہ ہمیشہ جب افتخار چودھری صاحب یہ ججمنٹ دے رہے تھے جس میں انہوں نے 100 سوا 100 150 ججز کو نکالا، تو میں وہ آدمی تھا، میں کہتا ایسا نہیں کریں، جو اچھے ججز ہیں ان کو ریٹین کریں۔ جو الجہاد ٹرسٹ میں جسٹس اجمل میاں اللہ جنت نصیب کرے، جسٹس سعید الزمان صدیقی وغیرہ، جیسے سلیم اختر کا فارمولا تھا، جو اچھے لوگ ہیں ان کو ریٹین کریں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور وہ تمام کے تمام جو PCO ججز ہیں، آج بھی میں ہر طرح کے لیے ان کی اس طرح معاونت کرتا ہوں، ان کا کوئی ایشوز ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، پینشنز ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں۔ معاملات اتنے سنگین کیوں ہو رہے ہیں فاروق نسیم صاحب؟ بار بینچ کے معاملے ہیں، یہ کیسے آپ اس کو سالو کریں گے؟ نہیں ہے شازیہ صاحبہ، یہ سنگین نہیں ہے۔ ایک منٹ مجھے دیں، اور کیوں نہیں ہے سنگین؟ یہ سیریس مطالبہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ چند لوگ، بلکہ وہ جو کہ ان کو الیکٹ کر کے لائے ہیں، جو کہ میجورٹی PCO ججز بھی ہیں، وہ ڈس لائک کریں گے جو یہ کر رہے ہیں، اور میرے خلاف جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن میجورٹی، تھمپنگ میجورٹی بار کاؤنسلز کی، بار ایسوسی ایشنز کی میرے ساتھ ہے۔ آج اسلام آباد بار کاؤنسل نے ایک بھرپور
میرے آنر میں، بلکہ وہ کل آئے اور کانفیڈنس انہوں نے شو کیا. آج دوبارہ اپنی تقاریر میں سارا انہوں نے بیان کیا. تھمپنگ میجورٹی، کھچا کھچ آڈینس، آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا. اور وہ کیوں ہے؟ اور ایک ایک نے آ کے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس قسم کی جو باتیں ہیں. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا اس چیز کو بھی تو اٹھائے نا. اگر وہ چیز دکھا رہی ہے تو یہ چیز بھی دکھائے اور برابر سے دکھائے. تو یہ جسٹ بیکاز 2-4 لوگ اگر ڈسکنٹلڈ ہیں کسی پاکستان بار کونسل میں، حالانکہ میرا ان سے کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. وہ ایشو یہ ہے کہ خاص ایک گروپ ہے. اس گروپ میں ابھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے تو میرے ایک دوست ہیں شعیب شاہین صاحب، وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے. میں ان کو مطلب میرے ان سے واسطہ تعلق ہے تو میں ان کو سپورٹ کر رہا تھا. جو دوسرے صاحب ہیں وہ جیت گئے تو اب وہ سارا مل کے یہ گیم کر رہے ہیں. اس کا مطلب سیاست ہو رہی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ سیاست ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے، پیور سیاست. صحیح، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پریشر ہے، آپ استعفیٰ نہیں دیں گے جو مطالبہ ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی خوف نہیں ہے کہ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑی موومنٹ شروع ہو جائے لائر سڑکوں پر آ جائے، مطالبہ بڑھائیں، دباؤ بڑھائیں، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اور اینگل ہے. ہاں، جو پاکستان بار کونسل کے وہ لوگ جو میری ریزگنیشن مانگ رہے ہیں، اس میں بعض وہ بھی لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق پی ایم ایل این سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، JUIF سے ہے، یعنی وہ اپوزیشن والے لوگ ہیں. تو وہ وہاں بھی پریس کر رہے ہیں، اور ججز کی جاسوسی اس حوالے سے بھی سوالات ان لوگوں کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے، نون لیگ اٹھا رہی ہے. آپ نے اس کی آج آپ نے وضاحت کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، نہ ہی کبھی ہوگا. آپ نے وضاحت کی ہے اس کی، لیکن یہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں سوالات؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. میں آپ کو بتایا نا، سیاست ہے. ایک وکیلوں کی ایک سیاست ہے، ساتھ ساتھ اپوزیشن کی سیاست ہے، اور سیاست ہر ایک کا حق ہے اور میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ میں اس سیاست میں نہ پڑھنا چاہتا ہوں. آج بھی جن لوگوں کی میں نے بات کی آپ سے، پاکستان بار کونسل والے ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، مجھ سے باہر نہیں، میرے بھائی ہیں. بلکہ اس دن جو وائس چیئرمین صاحب ہیں وہ تو مجھے گلے بھی ملے، ساقی صاحب، اور کوئی ایشو نہیں ہے. میرا ان سے کوئی دل صاف ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال آپ جو چاہے کریں. آپ کے کہنے سے نہ میں لا منسٹر لگا ہوں، نہ آپ کے کہنے سے میں نے ریزائن دینا ہے. اب نئے اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کیس میں جو حکومتی ریفرنس ہے اس میں پیروی کرنے سے معذرت کر لی ہے. تو اگلی ہیئرنگ تک آپ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کون ہوگا، کون اس کیس کو جو ہے نا وہ دیکھے گا؟ جی ہاں، اس کے اندر مشاورت جاری ہے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کہ بتا نہیں سکتا آپ کو کہ کیا کیا مشاورت فیصلہ ہو گیا ہے. اس کے اندر 5-7 آپشنز ہیں. اچھا، 5-7 آپشنز ہیں ہمارے پاس، اور بہت سارے ایسے وکلا حضرات ہیں، اور میں کسی کو ایکسپوز نہیں کروں گا. اور اچھے وکلا حضرات ہیں جو کہ اپنی آمادگی انہوں نے شو کی ہے کہ جی ہم یہ کیس بالکل لڑیں گے. اور بقول اس کے چلیے ایک آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں. اور کوئی بھی وکیل جب آمادگی، اور اچھا وکیل کوئی آمادگی شو کرتا ہے کسی کیس کرنے میں، وہ تبھی کرتا ہے جب کیس وہ سمجھے کہ وہ ایسا ہے جس میں کوئی دلائل دیے جا سکتے ہوں. تو یہ انڈر پروسیس ہے اور انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. جو بھی نئی شخصیت ہوگی، جو بھی نیا نام ہوگا، ٹائم چاہیے ہوگا کیس کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو اگلی ہیئرنگ تک یہ سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا بالکل موڈ نہیں ہے، اور عدالت بھی یہ کہہ چکی ہے، نہ گورنمنٹ کا موڈ ہے کہ ٹائم لیا جائے. اور گورنمنٹ جو ہے اس کیس کو چلا کے جو بھی ہمارے پاس فیکٹس ہیں، دلائل ہیں، لیگل فیکچول پوائنٹس ہیں، عدالت کے سامنے رکھنے ہیں، اور فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اور عدالت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے بدنیتی پہ نہیں ہے، تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جہاں ریفرنس پینڈنگ ہے وہاں ریفرنس کی سنوائی ہوگی. صحیح. فاروق صاحب، کیا یہ بات درست ہے؟ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے وزارت قانون کو ایک خط بھی لکھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اٹارنی جنرل آفس میں اسامیوں کے حوالے سے اگلی بار ان سے مشاورت کی جائے. یہ تحفظات ان کی طرف سے کیوں آئے؟ کیا پہلے کبھی مشاورت ہوتی نہیں تھی؟ کیوں انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا؟ میرے خیال میں اچھا آپ نے سوال اٹھایا، اس کے جواب دینا ضروری ہے. تھوڑا سا جو رولز آف بزنس ہے، رولز آف بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی تقرریاں ہیں لا آفیسرز کی،
اس کا اٹارنی جنرل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ تقرریاں جو ہیں وہ لا منسٹر یعنی لا سیکرٹری سمری بناتا ہے, لا منسٹر اس کو دیکھتا ہے, پھر وہ پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے, پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے, پھر ہمارے پاس واپس آتی ہے اور ہم نوٹیفائی کرتے ہیں. تو یا تو کوئی رولز آف بزنس چینج کرا دے تو بات دوسری ہے. لیکن میں خود یہ کرتا رہا ہوں کہ میں جو ہوں انور منصور صاحب سے مشاورت کرتا تھا اور مشاورت کر کے یہ چیز آگے بڑھاتا تھا, اور اس دفعہ بھی یہی کروں گا. میرا کوئی انٹینشن ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو سائیڈ لائن کر دوں, اچھے آدمی ہیں, کمپیٹنٹ آدمی ہے, کوئی ایسا اختلافات بھی کوئی نہیں ہے. یہ خبریں بھی آئیں کہ بڑی اختلافات ہیں جی وزیر قانون کے بیچ میں, کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ ایسا کریں نا, اگر آپ سمجھتی ہیں اختلاف ہے, میں پوچھ رہی ہوں, آپ تردید کر دیں. ارے نہیں, خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کسی اخبار میں ایک نیوز دکھائی اور اس میں ایک فیک نیوز لگی ہوئی تھی کہ لا منسٹری جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کر رہی ہے تاکہ نئے اٹارنی جنرل کے آنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ کر دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اٹارنی جنرل کے آنے اور جانے سے اپوائنٹمنٹ کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ اپوائنٹمنٹ ہم نے خود کرنے ہیں. دوسرا, اگر آپ رولز آف بزنس دیکھیں تو اٹارنی جنرل کو بھی لا منسٹر خود لگاتا ہے, اور انڈر دا ہائرارکی لا منسٹر ہے, پھر لا سیکرٹری ہے, اس کے بعد اٹارنی جنرل ہے. یعنی اٹارنی جنرل ہمارے لا سیکرٹری کو رپورٹ کرتا ہے. یہ رولز آف بزنس ہے. لیکن میں نے ہر طرح سے کوشش یہ کی ہے کہ کسی بھی طرح, ہمارے دوست ہیں, پرانے بھائیوں کی طرح ہیں, کسی بھی طرح ان کو یہ کوئی مسئلہ نہ ہو, کہ ان کو یہ نہیں لگے کہ کوئی میں ان کا باس بن گیا ہوں یا کیا. میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے جب یہ دکھایا تو میں نے کہا دیکھیے فیک نیوز ہے, ایک تو ہونے نہیں لگا, اور اگر کوئی اپائنٹمنٹ ہوگا تو پہلے کی طرح میں آپ سے مشاورت کروں گا. حالانکہ اس کا پابند نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشاورت ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود ان کا ایک لیٹر آیا ضرور. کیوں آیا, کیوں لکھ دیا انہوں نے, مجھے یہ نہیں معلوم. تو وہ تو خود اس کا جواب دیں گے, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, آگے ہیں فاروق صاحب, آگے بڑھتے ہیں. یہ جو نیب آرڈیننس آپ لوگ لے کر آئے ہیں, ظاہر ہے اس میں آپ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے آپ کا. اب اسے کہا جا رہا ہے جی این آر او, اسے دوسرا این آر او کہا جا رہا ہے. دیکھیں جو میگا کرپشن کیسز ہم دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے اب اس کا استعمال ہو رہا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو جو اب ریلیف مل رہا ہے, ضمانتیں ہو گئی ہیں, اب جعلی اکاؤنٹ کیس دیکھ لیں, منی لانڈرنگ کیس دیکھ لیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ ذرا سمجھا دیں کیا اس کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے. بڑے جو ایکیوزڈ لوگ ہیں وہ درخواستیں فائل کر رہے ہیں. ظاہر ہے حکومت تو ایک احتساب کا نعرہ لے کر آئی تھی نا, تو اب اتنے بڑے لوگوں کو جب بڑے بڑے میگا کرپشن کیسز میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, حکومت کی تو ایک پوزیشن ہے وہ تو ویک ہوگی نا. کیا صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہو رہی ہے اس کی؟ اچھا, اس میں 3-4 باتیں ہیں شازیہ صاحبہ. ایک تو بات اس میں یہ ہے بڑی امپورٹنٹ کہ یہ آرڈیننس جو ہے بالکل کوئی این آر او نہیں ہے. اور اس آرڈیننس کو اگر تھوڑا سا دیکھ لیا جائے, جیسے تھوڑا سا لوگ پڑھنے میں اکانومی شو کرتے ہیں, یہ اسی طرح ہے جیسے یہ رولز بنے تھے آئی ٹی کے رولز, سوشل میڈیا کے. اس میں ایک تو وہ وزارت قانون نے نہیں بنائے, نمبر 1 لوگوں نے کہہ دیا وزارت قانون نے بنائے. پھر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی اپیل کا میکانزم نہیں ہے. اور پڑھ لیں, بعد میں نے پڑھا تو بالکل اس کے اندر سارا اپیل کا میکانزم دیا ہوا ہے. اس طرح اس نیب آرڈیننس کو بھی پڑھ لیں, اس کے اندر کسی قسم کا اگر کوئی کرپشن ہے تو اس کی چھوٹ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی پروسیجرل لیپس ہے, یعنی سبسٹینٹیو لا کا لیپس نہیں ہے. دیکھیں ڈسٹنکشن کی ضرورت ہے, پروسیجرل لا اور سبسٹینٹیو لا. پروسیجرل لا کا لیپس ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ایک بڑا پوائنٹ کہ نیب, اس آرڈیننس کا ایک بڑا پوائنٹ فاروق صاحب, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کہ نیب اس وقت تک ایکشن نہیں لے سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ملزم کے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس نے مالی فائدہ اٹھایا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں نا, جتنے بھی لوگوں کو پکڑے ثابت ہونے سے پہلے پکڑے, اس لیے تو لوگ اب فائدہ اٹھا رہے ہیں. جتنے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی ہے, ثبوت ڈھونڈنے کی بعد میں کوشش کی جاتی ہے, تو یہ جو ایک بڑی تبدیلی ہے اسی کا تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ پھر مس انٹرپریٹیشن ہے نا, اس طرح نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پروسیجرل لیپس ہے, ایک دیکھیں, ایک تو ڈسٹنکشن سمجھیے, پروسیجرل لیپس اور سبسٹینٹیو لا کے لیپس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر سبسٹینٹیو لا کا لیپس ہے تو اس کے اندر یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کرپشن ہوئی یا کوئی مالی فائدہ ہوا اور پرابلم ہے. لیکن اگر صرف پروسیجرل لا کا کوئی لیپس ہے
تو اس میں پھر مالی فائدہ اور کرپشن والی باتیں ہیں. تو یہ ڈسٹنکشن جو ہے یہ عدالتوں نے کرنا ہے, اور اس کی گائیڈ لائن جو ہے ہائی کورٹ کا کوئی اچھا ججمنٹ یا کوئی سپریم کورٹ کا اچھا ججمنٹ آئے گا اور وہ اس کی نشاندہی کرے گا. صحیح. اچھا, اسی سے جڑا ایک اور اہم سوال, ظاہر باقاعدہ قانون بننا, نیب قوانین میں ظاہر ہے ترمیم کی تو ضرورت ہے, بڑے فلاز ہیں. چند روز پہلے یہ جو پتہ چلا, جو بات شیخ رشید صاحب نے بھی کی کہ فاروق ایچ نائک صاحب جو ہے اس پر آپ کے ساتھ مل کر کام کریں, صرف وہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی اور بھی لوگ ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں, نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, نوید قمر صاحب بھی ہیں پیپلز پارٹی سے, ایاز صادق ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. تو لیکن جب فاروق ایچ نائک صاحب کا نام آیا تو ذہن میں فوراً ایک سوال آیا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کیونکہ وہ خود بڑے نیب کے کیسز میں ملزمان کے کیسز کی پیروی کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, اپنی بڑی ایک لمبی وشز کی لسٹ ہوگی جو وہ لوگ آپ لوگوں کو دے رہے ہوں گے, اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو ماننا بھی ہوگا. ظاہر اگر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ذرا یہ بتا دیں, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا تو کیسے پھر آپ لوگ اس کو بنا پائیں گے؟ وہ آپ نے پوائنٹ پکڑ لیا کہ لمبی وش لسٹ ہوگی, تو کیونکہ لمبی وش لسٹ ہے اسی لیے جو ہماری میٹنگز ہیں وہ ادھوری رہ جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ کا ایک بڑا سٹینڈ ہے. گورنمنٹ نے اگر NRO دینا ہو تو بہت آسان ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی جتنی باتیں کر رہی ہے تو سب کو منظور کر لے, اور یہ بائی کنسینٹ 1/3 2/3 میجورٹی نہیں, یہ تو یونینیمسلی پاس ہو جائے. لیکن حکومت ایسا نہیں کر رہی. حکومت جو ہے, اور حکومت وہ بھی نہیں کر رہی جو نون لیگ نے اپنے دور میں کیا تھا. نون لیگ نے اپنے دور میں ایک بڑا سخت امینڈمنٹ کا, اس سے بھی مشکل, یعنی جو ایگزسٹنگ نیب قانون ہے اس سے بھی مشکل جو ہے ایک امینڈمنٹ پروپوز کرنے جا رہی تھی نون لیگ, اور کسی طرح بھی پیپلز پارٹی کی وہ بات نہیں مان رہی تھی. ویئرز جو یہ گورنمنٹ ہے وہ اس نے کوشش یہ کی ہے کہ نیب کی اگر کہیں ابیوز ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے, کہیں فنکشنالٹی بہتر ہے. جیسے فار ایگزامپل ٹیکس کے کیسز ہیں. اب ٹیکس کے کیسز جو ہیں FBR ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, کتنا اس میں انویسٹمنٹ ہے, اور دے آر بیٹر اکوپڈ, ان کی جانکاری بہتر ہے. تو یہ ٹیکس کیسز تو FBR کو دیکھنے چاہیے. نیب کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے, یا تو FBR کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے نیب میں چلا جائے. تو لہٰذا کوشش اس امینڈمنٹ میں یہ کی گئی ہے کہ جتنی بھی ٹیکس ٹائپ کی چیزیں ہیں وہ FBR چلی جائیں. اس میں کیا بری بات ہے؟ تو جتنی بھی آپ کہہ رہی نا کہ ہزاروں اور سینکڑوں ایپلیکیشنیں فائل ہو گئی ہیں, تو وہ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں ان کا کیس اس آرڈیننس میں آ جائے گا, لیکن ایسا ہے نہیں. بالکل. آخری سوال, وقت بالکل تھوڑا سا رہ گیا, کم ہے وقت. یہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کا معاملہ, پنجاب حکومت تو بالکل اس کو انکار کر دیا. بال انہوں نے اب آپ لوگوں کے کورٹ میں پھینک دیے کہ آپ لوگ کارروائی کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اشتہاری قرار جو ہے نا وہ دلوایا جائے. اب آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں کارروائی نواز شریف صاحب کے خلاف جو کرنی ہے؟ میرے پاس ابھی تک یہ چیز آئی نہیں, کیونکہ یہ سبجیکٹ انٹیریئر کا ہے. اگر تو وہ کسی وقت کوئی کمیٹی بن کے میرے پاس آتا ہے تو لا منسٹر اس میں ضرور اپنی انپٹ دے گی, لیکن ابھی تک لا منسٹری کے پاس یا لا منسٹر کے پاس نواز شریف صاحب کی کوئی چیز آئی نہیں جو کہ ریفر کی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بیرسٹر فاروق نسیم صاحب, وفاقی وزیر قانون میرے ساتھ تھے. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, آج کا دن یوم تشکر اور یوم عزم ہے. عزت اور وقار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہم اپنے دشمن کی ہر سازش سے بخوبی آگاہ ہیں. جنگیں حب الوطنی, عوام کے اعتماد اور نوجوانوں کی قابلیت پر لڑی جاتی ہیں. یہ سب کہنا تھا DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا. پاک فوج کے ترجمان نے آج اپنی پہلی پریس کانفرنس کی اور گزشتہ سال 27 فروری کو پیش آنے والے واقعے, لائن آف کنٹرول سمیت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور آپریشن رد الفساد کے 3 سال مکمل ہونے سمیت مختلف معاملات پر انہوں نے بات چیت کی. میجر جنرل بابر افتخار کا یہ کہنا تھا کہ 27 فروری کا دن اب ہماری تاریخ میں ایک روشن باب ہے اور اس پر ہر پاکستانی کو فخر ہے. آج کے دن افواج پاکستان نے قوم کی امنگوں پر پورا اتر کر دکھایا. ہم نے نہ صرف وطن کی سرحدوں کا کامیاب دفاع کیا بلکہ دشمن کے عزائم کو بھی خاک میں ملایا.
DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ دشمن ہمیں سرپرائز کرنے جا رہا تھا لیکن خود سرپرائز ہو کر ناکام لوٹ گیا۔ بھارت کی جانب سے مسلسل LOC کی خلاف ورزیوں پر DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے غیر ارادی اور بے قابو نتائج ہوں گے۔ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہیں، جبکہ اس وقت بھارت کی جنونی جو قیادت ہے اس کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پالیسیوں کی وجہ سے بھارتی دارالحکومت دلی اس وقت جل رہا ہے۔ دلی میں مسلم کش فسادات میں اب تک 27 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور شہریت کا متنازع کالا قانون لاکھوں خاندانوں کی زندگیوں کے لیے اب خطرہ بن چکا ہے، اور افسوس یہ کہ عالمی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے۔ ساری صورتحال پر میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کا جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب جیسے کہ میں نے پہلے کہا، جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ جنرل صاحب جیسے کہ میں نے پہلے کہا 27 فروری 2019 یقیناً پاکستان کی دفاعی تاریخ میں سنہرے حروف میں آج کا دن لکھا جائے گا جب پاکستان نے دشمن کو دھول چٹائی۔ یہ تو ایک حقیقت واضح ہے کہ جب بھی مودی نے جنرل صاحب الیکشن جیتنا ہوتا ہے تو ایسی وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ رچاتا ہے، کارروائی کرتا ہے۔ گجرات کا واقعہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اسی طرح پچھلے سال پلوامہ کا ڈرامہ رچایا گیا اور جو بھارتی غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ اب اس دن کے حوالے سے جو پاکستان کی جیت اور ہار بھارت کا مقدر بنی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کیا کامنٹس ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جنگ بھارت نے چھیڑی تھی، لیکن پاکستان نے جنگ جیتنے کے بعد بھی اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم پرامن ملک ہیں، امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور اس تباہی کو دعوت نہیں دینا چاہتے جو دو ایٹمی قوتوں کے درمیان اگر جنگ ہو تو وہ تباہی جو خطے پورے کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے وہ ذہن میں رکھی جائے۔ بھارت نے ریکلیس ایکشن کیا، آپ کی سوورنٹی وائلیٹ کی، اور ضرورت اس بات کی تھی کہ سوورنٹی کو دوبارہ بحال کیا جائے، اپنی حاکمیت کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ وہ آپ کی ایئر فورس نے بحال کی اور LOC کے اوپر آپ کی افواج نے بھارت کے اسی وقت پہ جو انکشنز تھی، جو وائلیشنز تھیں، اس کا بڑا بھرپور جواب دیا اور ان کو بڑا نقصان پہنچایا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ دنیا تسلیم کرتی، لیکن بھارت میں چونکہ ایک عادت ہے ان کے لیڈرز کو جھوٹ بولنے کی، وہ جھوٹ بول بول کے تو انہوں نے وہاں پہ ایک اپنا نیریٹو کریٹ کیا کہ جناب ہم 350 لوگوں کو وہاں پہ مار آئے ہیں، پروپیگنڈا 350 لوگ مار آئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ سرجیکل اسٹرائک والا بھی انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، اور کہ یعنی وہ جھوٹ بول کے اپنی قوم کو ایک ایسے ذہنیت میں لا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں یہ ایک ان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نہیں، یہ امریکہ ہے، اور پاکستان نہیں، یہ بھوٹان ہے۔ لہذا وہ ہر بات پہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب ان کو بدلہ لینا چاہیے، پاکستان کو ہمیں مزہ چکھانا چاہیے۔ یہ وہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک عوامی پریشر بھی آئے گا اور جنگ کی طرف ملک کو دھکیلا جائے گا۔ یہ کوئی ہوش مندی کے کام نہیں ہے۔ لہذا افواج پاکستان کو اور اقوام اور پاکستان کے عوام کو ایک عہد کرنا ہوگا آج کے دن کہ جیسے پہلے دفاع کیا گیا اسی طرح ایک متحد جس طریقے سے پاکستان نے ابھینندن کو واپس بھیج کے امن کا پیغام دیا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا انہوں نے بڑا واضح میسیج دیا کہ بھارت تم جو ہے نا وہ 1 قدم بھارت آگے بڑھائے، ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے۔ لیکن بھارت نے ہمیشہ امن کے میسیج کو، پیغام کو پاکستان کی کمزوری سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں، اب ظاہر ہے یہ بات بھی سب جانتے ہیں، ہر باشعور شخص یہ بات جانتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے، مسائل جو ہے نا وہ جنگوں سے حل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بھارت کی اس ہٹ دھرمی کے بعد کیا بار بار ہمیں بھی مذاکرات کا، بات چیت کا، بھارت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، یا اب یہ کہہ دینا چاہیے بس اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی بھارت کے ساتھ؟ نہیں، ابھی تو بات چیت کا میرا خیال ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے 2 چیزیں ذہن میں رکھیے کہ کشمیر کے معاملے میں جس پہ ہم بات چیت کرنا چاہتے تھے اتنے عرصے سے، اس پہ بھارت نے آرٹیکل 370 کو ریپیل کر کے جب کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنایا تو یہ ان کا یک طرفہ قدم تھا۔ دو طرفہ بات چیت کا تو سلسلہ انہوں نے خود منقطع کر دیا کہ آپ نے ایک یک طرفہ قدم اٹھا لیا۔ اب پاکستان کو ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ 2 طرفہ بات چیت کے لیے کوئی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں تو اگر بات کرنی ہے تو ہمیں پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جو یک طرفہ قدم اٹھایا بھارت اس کو واپس لے لے تو پھر 2 طرفہ کی طرف واپس آ سکتے ہیں، ورنہ 2 طرفہ بات تو ختم ہو گئی۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے
کہ کشمیری بیچارے قید ہیں, قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں, ان کے انسانی حقوق بالکل پامال ہوئے پڑے ہیں. ان کی آواز اگر دنیا میں کچھ ہے تو وہ پاکستان ہے. صحیح. اب پاکستان یہ کیسے کر لے کہ وہ ظلم و بربریت بھی جاری رہے اور آپ بات چیت کریں؟ بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین, قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 اپریل 1948 کو رائل پاکستان ایئر فورس رسالپور کا دورہ کیا تو اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو جتنا جلدی ہو سکے اپنی ایئر فورس کو قائم کرنا چاہیے. یہ فضائیہ بہت ہی مستعد اور دنیا کی بہترین فضائیہ ہونی چاہیے اور اسے پاکستان کے دفاع میں بری اور بحری کے ساتھ اہم مقام پر کھڑا ہونا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح کی انہی ہدایات کے مطابق پاک فضائیہ کی تعمیر اور تکمیل ہوئی اور آج دنیا کی بہترین فضائی افواج میں پاکستان کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے. گزشتہ سال 27 فروری کو پاک فضائیہ نے ہی بھارت کو چاروں شانے چت کیا اور دنیا بھر میں پاک فضائیہ کی دھاک بٹھائی. نعمان علی خان پاک فضائیہ کے وہ جانباز ہیں جنہوں نے ابھینندن کے مگ 21 کو زمین کا منہ دکھایا. پاکستان کے دوسرے شیر دل اسکواڈرن لیڈر حسن محمود صدیقی ہیں جن کے نشانے پر آنے والا بھارتی جہاز تباہ ہوا اور اس کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں گرا. حکومت پاکستان نے ونگ کمانڈر نعمان علی خان کو ستارہ جرت اور اسکواڈرن لیڈر حسن محمود صدیقی کو تمغہ جرت سے بھی نوازا. ان دونوں شاہینوں نے یہ کارنامہ جس جنگی طیارے کے ذریعے انجام دیا وہ بھی چین کی مدد سے پاکستان کا ہی تیار کردہ JF-17 تھنڈر طیارہ ہے جو کہ اس وقت دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان بنا چکا ہے اور پاکستان اب جنگی طیاروں کی تیاری میں بھی خود مختاری حاصل کر چکا ہے. JF-17 تھنڈر طیارے کی تیاری کا عمل 1995 میں شروع ہوا اور اسے 2003 میں مکمل کیا گیا. پاکستان ایئر فورس نے سال 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا. اس منصوبے پر دونوں ممالک کے تقریباً $50 کروڑ خرچ ہوئے تھے. JF-17 تھنڈر طیارے میں AES سے ریڈار نصب کیا گیا تھا جو بھارت کو حاصل ہونے والے رافیل طیاروں میں نصب ہوگا. اس ریڈار نظام کی بدولت JF-17 تھنڈر بیک وقت 15 اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ 4 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. یہ طیارہ پاکستان ایئر فورس میں ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے. JF-17 تھنڈر زمین پر دشمن کی نگرانی، زمینی حملے کے ساتھ ساتھ فضائی لڑائی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. JF-17 تھنڈر کی رفتار 1.8 ماک ہے. اس طیارے کا 58% ڈھانچہ پاکستانی جبکہ 42% چینی اور روسی ہے. JF-17 کے بلاک 1، بلاک 2 اور بلاک 3 طیارے تیار کیے جا چکے ہیں. دنیا بھر میں JF-17 تھنڈر کی مانگ میں اب اضافہ بھی ہو رہا ہے. JF-17 بلاک 1 کی قیمت $2.50 کروڑ، بلاک 2 $2.80 کروڑ اور بلاک 3 کی قیمت $3.20 کروڑ کے قریب ہے. JF-17 تھنڈر نے ہی گزشتہ سال 27 فروری کو بیونڈ ویژول رینج یا BVR میزائل سے کہیں اس سے بھارتی فضائیہ کا مگ 21 کو مار گرایا تھا اور اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو جنگ میں آزمائش کے ساتھ ساتھ کامیابی کا صحرا بھی مل گیا اور دنیا کا اعتماد پاکستانی طیاروں پر مزید بڑھ گیا ہے. 27 فروری کے بعد بھارتی مسلح افواج کے نمائندوں کی میڈیا بریفنگ میں بھارتی فضائیہ کے نمائندے ایئر وائس مارشل کپور نے اس بات کا یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے ایئر ٹو ایئر میزائل استعمال کیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی صرف پاکستانی F-16 طیاروں میں موجود ہے. لیکن بعد میں امریکہ نے خود ہی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ 27 فروری کو ہونے والا جو مارکا تھا اس میں پاکستان نے JF-17 تھنڈر طیارے ہی استعمال کیے تھے. JF-17 تھنڈر کے ہر نئے بلاک میں زیادہ بہترین اور جدید خصوصیات کو ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو جدید دنیا کے ہم پلہ بنایا جا سکے. اس وقت میرے ساتھ JF-17 تھنڈر کے پروجیکٹ ہیڈ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ طیارہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے.
अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका। शाहिद लतीफ़ साहब, 1995 में जब आपको इस प्रोजेक्ट को जब आपने हेड किया था, बड़ा आपने इसमें आपकी मदद रही, बड़ा आपने इसमें ताउन किया, आपका इस सारे मामले पर बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। इतना बड़ा कारनामा जब आपने सर अंजाम दिया, तो ज़रा आज हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा फ़ख्र का दिन है, अज़्म का दिन है, यौम तशक्कुर कहा जा रहा है, तो ज़रा मैं आपकी फीलिंग्स को जानना चाहती हूँ। जब आपने इस प्रोजेक्ट को हेड किया तो क्या जज्बात थे आपके? देखें, पहली बात तो ये समझने वाली है कि 1995 में ये बातचीत शुरू हुई थी, जो प्रैक्टिकली इस तैयारे पे काम हुआ और जो हमने शुरू किया डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का फेज़, वो था 2001। और हमने ये खुद से अहद किया था कि चूंकि इसकी हमें अशद ज़रूरत है, जबकि दुनिया में जब भी कोई नया फाइटर जहाज़ बनता है तो उसको तैयार करना ये 10 से 15 साल लगते हैं। हमने सिर्फ ये 2 साल में, यानी 2001 से 2003 के मिडल में ये तैयारा तैयार कर लिया, और तब से लेके फिर क्वालिफिकेशन फेज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड आला तरीन है, एक्सीडेंटल रेट तकरीबन 0 है, जो कि F-16 में भी नहीं था। F-16 भी जब नया बन रहा था तो उसमें क्रैशेस हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये वो वक्त था 95 की दहाई का, जब हमने F-16 का ऑर्डर प्लेस किया अमेरिका के सामने। तो जब वो तैयार हो गए और उसके बाद अफगानिस्तान की जब जंग ख़त्म हुई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हम पर पाबंदी लगा दी, ये कहकर कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी सेफ्टी का सर्टिफिकेट वो हमें नहीं दे सकता। लिहाजा हमारे ऊपर बहुत मुश्किल आ गई। इस F-16 जो हमारे पास मौजूद थे पहले, जो हमने 32 अमेरिका में दे चुका था, उसके पुर्जे बंद हो गए, हमें फ्लाई करना मुसीबत पड़ गई और बहुत मुश्किलात का सामना हुआ। ये वो वक्त था जब हमने रियलाइज़ किया कि जहाज़ वही आपका होगा, ख़ासकर जंग के हालात में। अगर आप पे पाबंदियां लग जाएं तो आप उस जहाज़ को इस्तेमाल कैसे करेंगे? वही जहाज़ आपका होगा जो खुद साख्ता हो और उस पर खुद इन्हिसारी हो। लिहाजा हमने ये फैसला किया, हमारी लीडरशिप ने, कि हम चीन के साथ मिलकर ये काम करने के लिए पेशकदमी करेंगे। ये वो वक्त था जब हमने ये बातचीत शुरू की। हमारे उनके साथ वो ऑर्डर ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी उनके साथ, और उसके बाद जो असल काम था वो 2001 में ये शुरू हुआ, और 2003 में जैसे आपने कहा उस जहाज़ की प्रोटोटाइप फ्लाइट हमने कर दी। तो मकसद ये है कि जहाज़, ये 4th जनरेशन जहाज़ इसको हम कहते हैं, जो कि दुनिया में और भी इस तरह के जो F-16 है वो भी 4th जनरेशन है। तो आप यूं कहिए कि हम F-16 के JF-17 हम पल्ला जहाज़ है, कुछ चीज़ें इसमें बल्कि उससे भी आगे हैं। अब जो हमने हिंदुस्तान के साथ उनका Su-30 गिराया, वो भी 4th जनरेशन जहाज था, जिसका वो शिकवा प्राइम मिनिस्टर मोदी करता रहा कि रफाल होते तो फिर नतीजा और होता। वो गलत है, आपसे वो पूछना लोगों चाह को रही हूँ गुमराह कि करने वाली रफाल बात ये है। उनको बड़ा इस पे जोम है, बड़ा दूर है, तो हमारा JF-17 बिल्कुल हम पल्ला है ये। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों 4th जनरेशन जहाज हैं, और जो 5th जनरेशन जहाज है वो इस वक्त तक सिर्फ 3 मुल्कों ने बनाया है, और हम भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। जब JF-17 बना था, हमने उसी वक्त इरादा किया था कि अगली मरतबा जो नेक्स्ट जनरेशन का जहाज होगा वो इंशाअल्लाह हम JF-17 का इतना तजर्बा हासिल करने के बाद उसको खुद बनाएंगे, और जो कुछ हमने उस वक्त सोचा आज हम वो करने जा रहे हैं। सही। शाहिद लतीफ़ की बात दुरुस्त है, क्या बहुत सारे जो मुमालिक हैं वो F-17 थंडर तैयारे को अब खरीदने में इसमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, और पाकिस्तान इसको फ़रोख्त भी करेगा, ज़ाहिर है फिर इसे जो इनकम और ज़र मुबादला वो भी मतवक्के है। जी बिल्कुल, ये हमारा इरादा था, हमारा ये एम था इस प्रोजेक्ट का। और दरअसल बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, मगर अमेरिका है जो रास्ते में रुकावट बना हुआ है, वो उन मुल्कों को ये खरीदने से मना करता है,
کیونکہ جہاز سستا ہے، جتنے بھی یورپین جہاز ہیں ان سب سے سستا ہے، اور کوالٹیز وہی ہیں جو دوسرے 4th جنریشن جہازوں میں ہیں، جیسے یورو فائٹر ہے، گرپن ہے، یہ رفال ہے، یہ سارے اسی کیٹیگری کے جہاز ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی جہاز اور بھی سامنے آتا 4th جنریشن کا، اس کا حال وہی ہوتا جو Su-30 Su-30 کا ہوا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ مختلف بہانے ہیں جو وہ حکومت ہندوستان کی لگاتی ہے تاکہ لوگوں تو کو آج ہم یہ کہہ بتایا جا سکتے ہیں سکے کہ طیارے کہ بنانے جہاز کی کی کمی ٹیکنالوجی تھی۔ میں پاکستان آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بالکل خود مختار ہو چکے ہیں۔ بالکل نہیں ہے جی، ہم خود مختار ہیں اور خود انحصاری حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ تھریٹ نہیں ہے جیسے F-16 کے اوپر دھمکی لگی تو ہماری اس کی فلائنگ بند ہو گئی، اس کے پرزے روک دیے گئے۔ اب کم از کم امریکہ ہمیں یہ کسی قسم کی دھمکی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ ہمارا اپنا جہاز ہے۔ ہندوستان نے بھی ایسی کوشش کی تھی ہم سے کوئی 10 سال پہلے، اور وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ LCA لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ بنانے کی کوشش کی تھی، ان کے بلینز آف ڈالرز جو انہوں نے اس کی ڈیولپمنٹ اور ڈیزائن میں لگائے وہ کسی کام نہیں آئے۔ ان کی اپنی حکومت نے بھی اس کو خریدنے سے انکار کیا، اور باہر تو اس کو بلایا ہی نہیں جاتا۔ جیسے ٹاپ آف دی لائن ایئر شوز ہیں دنیا کے، ہر ایئر شو میں F-16 جاتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی وہاں پہ باقی جہاز مقابلے کے لیے آتے ہیں یہ وہاں امپریس کر کے آتا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب میرے ساتھ تھے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔